अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से जुमला खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला खैरियत से रहेंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ हैं और अल्लाह ताला बस हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रखे। हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं, बस थोड़ा सा काम हमें करना है और अपनी एहतियात हमें खुद करनी है और अपनी केयर करनी है। और इस वक्त जो एक वबा आपके सामने पूरी दुनिया में जिसको घेरे में लिया, पूरी दुनिया इस वक्त है, इसी के लपेट में इस वक्त है और कोई भी मुल्क या कोई बचा हुआ नहीं है। तो बस इससे बचने का तरीका यही है कि ख़याल करें, केयर करें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें, मास्क का इस्तेमाल रखें और उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र जो है उसका इस्तेमाल कर लें। कहीं हैंड वॉश अगर ईजी हो सकता है तो वो कर लें और थोड़ा सा फासला रखें। अगर कहीं बैठे गैदरिंग में या क्राउड में है तो थोड़ा सा केयर कर लें। तो ये बस ये चीज़ें ज़रूरी हैं और यही चीज़ें करनी हैं जो हमें एहतियात में हमें बताई गई हैं और ये इन चीज़ों से ही हम बच सकते हैं अगर हम बचना चाहें तो। और अगर नहीं बचना चाहें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बस वो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब मैं खुद ना चाहूँ अपने आप को बचाना या एहतियात करना तो फिर कोई मेरे लिए क्या एहतियात करेगा, क्योंकि जो काम मेरे खुद अपने हाथ से करने का है वो तो मुझे करना है ना, वो तो कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। तो इसलिए ज़रूरी यही है कि जो काम हमारे करने के हैं हम कर लें और बजाय इसके कि हम दूसरों को ब्लेम दें और दूसरों पे बात रखें, दूसरों के लिए कहें कि यार वो फ़लाने का या फ़लाना ये नहीं कर रहा, फ़लाना वो नहीं कर, पहले ख़ुद तुम कर लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी केयर कर रहे हैं। अगर हम अपना ख्याल नहीं रख सकते तो फिर अपने घर वालों का ख्याल क्या रखेंगे, क्योंकि वो भी तो यकीनन हमसे जुड़े हुए हैं ना। अगर आप किसी घर के सरपरस्त हैं, किसी घर के सरबराह हैं, किसी घर के बड़े हैं या किसी घर का फ़र्द हैं, किसी फैमिली के आप जुड़े हुए उससे, तो फिर जब आप अपना ख्याल नहीं रख सकते, इससे मतलब है खुदा खास्ता अगर कोई अपना ख्याल नहीं रखता और अल्लाह न करे जो इस वक्त जो हालात चलें कोरोना के, और अगर कहीं वो इसका मुतासिर बन गया और वो अपने घर फैमिली में गया तो यकीन फैमिली तो सब उसके साथ जुड़ी हुई है। तो फिर क्या वो यकीन उसने अपने आप से दुश्मनी नहीं की, वो उसने दुश्मनी अपनी फैमिली से की, अपने घर वालों से की, अपने ख़ानदान वालों से दुश्मनी की, क्योंकि अब उसके बाद उसके खुदा न खासा मुतासिर होने के बाद घर के दूसरे अफराद भी मुतासिर हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप अपना ख्याल रख लें पहले, क्योंकि आप अगर बाहर घूम रहे हैं और बाहर आना जाना आपका ज़्यादा है और बाहर की वर्किंग ज़्यादा है तो फिर ये केयर बहुत ज़रूर करनी है, आपने करनी है, घर वालों के लिए नहीं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप करेंगे तो घर वाले यकीनन ठीक रहेंगे और खैरियत से रहेंगे, और जब हम खुद ही नहीं करेंगे तो घर वाले कहाँ से रहेंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला बस सबको अपने ज़ुबान में रखे, सबके लिए हमारी दुआएं हैं और अपनी दुआओं में हम सबको भी याद रखिएगा। FM 100 पाकिस्तान की पूरी टीम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला बस हम सबको जहाँ कहीं भी हम जिस जगह भी हैं अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रखे। आज खैर से इस माह मुबारक का 13वां रोज़ा और 13वीं अफ्तारी जो है वो इफ्तार ट्रांसमिशन आज मैं इस वक्त कर रहा हूँ और इसमें मौजूद हूँ मैं। और देखिए दिन कैसे गुजर गए, 13 दिन मुकम्मल, 13वां रोज़ा आज मुकम्मल होने को है और बस कितने 35 मिनट के बाद जो है वो आज का ये 13वां रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। तो ये कितनी जल्दी वक्त गुजर रहा है, आप देखें कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, हमें इसका एहसास ही नहीं हो रहा। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे आप कोई रेत समुद्र की रेत उठाकर आप मुट्ठी में लेते हैं और मुट्ठी को ऐसे बंद करके रखते हैं और बंद करते करते यूँ उससे करते हैं, बाद में खोलते हैं तो हाथ में कुछ भी नहीं होता। क्यों? कि वो रेत इसी तरह मुट्ठी से निकल जाती है और पता ही नहीं चलता। इसी तरह वक्त भी हमारी मुट्ठी से निकल रहा है, इसी तरह वक्त भी हमारी मुट्ठी से निकल रहा है और हम इसको रोक ही नहीं पा रहे। और रुकें कैसे? ये रुकेगा भी क्यों रुकेगा हमारे लिए? हम इसके लिए कर क्या रहे हैं? हमने इसके लिए कुछ किया जो हम इसको रोकें, या ये हमारे लिए रुके, या ये हमें कुछ देकर जाए? ये तो हमारे अपने हाथ में है कि हमने इस वक्त से हासिल क्या करना है, इस वक्त से लेना क्या है। ये सारी चीज़ें तो हमारे अपने हाथ में।
اب جب ہم خود ہی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تو یہ کیسے رکے گا؟ اور دیکھیں کتنی تیزی سے ماہ مبارک کے 13 دن آج مکمل ہونے کے ہیں، اور بس اسی طرح کچھ دن بعد ہم کہیں گے کہ آج 20 روزے مکمل ہو گئے، اور پھر ہم کہیں گے جی آج 27ویں شب ہے، اور پھر ہم کہیں گے جی آج 29ویں شب ہے. تو یہ اس طرح بس کہانی ختم ہو جائے گی اور یہ ہماری زندگی سے یہ نکل جائے گا. اب پھر وہ یہ بات ہے کہ ہے بیاں کہ جو زندہ رہے گا اس مہینے کو وہ دیکھ لے گا. پھر زندگی کی بات ہے، اور زندگی کی بات تو اچھا باقی باتیں تو ہے بھی دور کی کہ وہ اب جب مکمل ہوگا، عید یہ گزر جائے گا، عید آ جائے گی تو بات ہوگی کہ اب یہ کیا، مگر ابھی تو موجود ہے نا، ابھی تو اس کے کچھ دن موجود ہیں، ابھی تو یہ ہمارا مہمان ہے اور ابھی گیا نہیں ہے، ابھی بھی اس کے پاس بہت کچھ ہے. ابھی بھی جب اس کی کہتے ہیں نا کہ اس کی اگر اس گدری سے کچھ ہاتھ ڈالیں گے تو اس میں بہت سارے لال و گوہر نکل آئیں گے ہمارے لیے. ہم نکالنے والے تو بنے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ہم محنت کریں گے، تگ دو کریں گے، کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی یقیناً یہ اپنے باقی دنوں میں سے بھی جو جتنے دن ہمارے پاس مہمان ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو دے کر جائے گا، جو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے لیے بہت ہی خاطر خواہ رہے گا. اور یہ خوبصورت لمحات ہماری زندگی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پہ بہت ہی کامیاب ہو جائیں گے، بہت ہی کامیاب بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے، ہم سب پر اپنا کرم کرے، ہم سب پر اپنا رحم کرے. کوشش ہے کرتے رہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں زندگی میں، اگر ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی حل کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی فالو کرتے رہیں، اور تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام جو نہیں یہ بھی زندگی کا بہت زیادہ فائدہ مند ہمارے لیے بن جاتے ہیں. ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور روزہ تو رکھ لیتے ہیں پھر بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں پھر بھی ہم فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر بھاگی کام پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر کہاں، پھر یہ روزہ تو پھر وہی ہو گیا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نے اگر سب کچھ وہی معاملات رکھی جو تھی جس طرح آپ کر رہے تھے، جو آپ کا ایک معمول بنا ہوا روٹین ورک آپ نے کیا ہوا ہے، محنت بھی کی، سب کچھ کیا، تو پھر حاصل کچھ نہ ہوا تو کیا فائدہ پھر ایسے روزہ رکھنے کا؟ کچھ بھی حاصل نہیں. روزہ رکھنا ہے تو پھر اس کی کیئر بھی کرنی ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہے. کہتے ہیں جب مہمان گھر میں آتا ہے تو بڑا ہم گھر کو بنا سنوار کے بڑا صاف ستھرا رکھتے، ویسے چاہے ہمارے روٹین کا جو اس کے جانے کے بعد ہم جیسے بھی رہ رہے ہوں تو کون دیکھ رہے ہیں، مگر مہمان جب آتا ہے تو گھر بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، بڑے کام ہمارے جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، اور بڑا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بڑا بہت دیکھ بھال کر ہوتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کر ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مہمان دیکھے گا تو کیا کہے گا، یار کم از کم یہ جب جائے گا یہاں سے تو کچھ تو جا کے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو ہماری تعریف کرے گا نا، یار میں جہاں گیا تھا، جن کی یہاں میں گیا تھا وہ کیسے لوگ ہیں، ہے نا. اسی لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ نا، تاکہ یہ جانے کے بعد جب کہیں جائے تو ہمارے لیے بہتر، اس کی سوچ ہماری بہتر بنی ہو ہمارے لیے، یہ بجائے اس کی کچھ اور سوچے، اچھا سوچے ہمارے لیے، اور ہمارا امیج اس کے سامنے اچھا بن جائے. یہی سوچ کر ہم بات کرتے ہیں نا، یہی سب سوچ کر اس کی خاطر تواضع بھی کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، مہمان کے بڑے آگے آؤ بھگت کرتے ہیں، آگے پیچھے بھاگتے ہیں اس کے. تو یہ وجہ ہوتی ہے. خیر بار تو اب یہی ہم نے اس کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے کرنے کے لیے ہمیں بہت بہت زیادہ کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم کو، آپ سب کو، جہاں کہیں بھی ہیں، جو بھی ہیں عالم انسانی جتنے بھی دنیا میں لوگ، اللہ تعالیٰ ان سب کی کیئر کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ بھی ملتے ہیں، ساتھ رہیے گا. السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام. آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. جی جناب، السلام ماہ سیام افطار لائیو ٹرانسمیشن آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں، اور آج اس ٹرانسمیشن کا 13واں دن ہے، اور انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ضرور انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک کی آخری ٹرانسمیشن تک ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یوں کرتے کچھ آپ کے میسیجز کی جانب بھی آ جاتے ہیں، کچھ دوستوں کے میسیجز ہمارے پاس ہیں. اور جناب کراچی کنگ ایاز خان فرام میٹروویل، السلام علیکم ٹو آل لسنر، تھینک یو جی، جزاک اللہ خوش رہیں. اسلم شاہد صاحب ناروے میں، ہمارے بہت پیارے سے دوست ناروے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اوسلو ناروے سے، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، رمضان کریم، جزاک اللہ، گریٹنگ فرام اوسلو ناروے، تھینک یو، جزاک اللہ جی.
اور اس کے بعد امیزنگ شو زین العابدین شاہ صاحب ہمیں سکر سے دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ شاہ صاحب، کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، خوش رہیں، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھا۔ انیس الرحمان نے ہمیں جوائن کیا، روزہ الحمدللہ۔ اور نصیر احمد نجیبی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی باتیں بہت کام کی ہوتی ہیں، پتہ نہیں جی، بس کوشش کرتے ہیں کچھ آپ سے شیئر کرنے کی۔ اور اس کے بعد پھر نصیر احمد نجیبی کہتے ہیں آمین، جزاک اللہ، اللہم آمین۔ اور سیف العمر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب۔ سیف العمر آپ کو انتظار کرنا ہوگا، کچھ آپ نے بھیجا ہے تو انتظار دیکھیں۔ اب اگر احتجاج نہ، آپ کہتے ہیں احتجاج تو سارے احتجاج نہ آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر بات یہ ہے کہ ہر کام کے لیے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، اور ایک کام جو ہے وہ دوسروں کے سامنے دینے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے بھی کچھ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں زندگی میں، تو وہ ہر مسئلہ اپنے اپنے حساب سے ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس لیے۔ تو خیر بہرحال جناب یوں کرتے ہیں کہ، اور اس کے بعد میسیجز جناب آتے ہیں، میسیجز، اس کے بعد میسیجز ہیں۔ سعید قریشی صاحب ہمیں جوائن کر چکے، کہتے ہیں السلام علیکم، ہوپ ٹو آل ویل، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اور جناب اس کے بعد الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے، بہت دنوں بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا، طبیعت ٹھیک تھی آپ کی، خیریت سے تھے۔ اور اس کے بعد جناب فرحان الدین کہتا ہے السلام علیکم شو سر، نائس شو، اور بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد ہیں، پاک فوج زندہ باد۔ اور اس کے بعد محمد الیاس نے بھی جوائن کیا، اور چکوال سے جی بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، آپ چکوال سے میرے ساتھ موجود ہیں، خوش رہیں، اور چکوال کے جتنے چکوالی ہیں سارے ساڈا سلام جی۔ اور اس کے بعد سلیم بٹ صاحب، جی ہاں سلیم بٹ صاحب ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں، اور بڑے ہمارے ایکس کولیگ بھی ہمارے رہیں ماشاءاللہ، تو وہ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، خوش رہیں سلیم بٹ صاحب، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، جزاک اللہ، بڑی بات ہے آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ہے نا بڑے مزے کی بات۔ تو خیر بہرحال جی، اور اس کے بعد پھر جناب سید شایان منصور، السلام علیکم اجمل انکل، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ، خوش رہیں جی۔ اور بس آپ کو بتائیں کہ اب 6:45 پر جو ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا وقفہ افطار، یعنی کہ افطار بریک کی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو 7:30 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور 8:30 بجے تک ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج جناب افضل بیگ قادری صاحب، ہمارے ساتھ پہلے بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بس اپنا خیال رکھیے گا، وقت افطار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہماری FM پاکستانی پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا، سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی بھی دور کرے، سب جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے صدقے میرے والدین، میرے بھائی اور تمام میرے آباء و اجداد کی مغفرت بھی ہو۔ اجازت چاہوں گا آپ سے، اور بس کوئی بات اگر آپ کو اس گفتگو کے دوران کبھی کوئی دل پہ لگ جائے تو اس کے لیے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ہم اور آپ سب ایک ہی جیسے ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے، نہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں آپ ہم سے، اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔